الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار محطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال حضرات محترم، اس دنیا کے اندر انسان جو بھی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے متعلق فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جب بھی کوئی شخص ایک لفظ نکالتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے تو فوراً اس کا رقیب، اس کا نگہبان جو اللہ نے اس کے دائیں اور بائیں فرشتہ بنایا ہے، وہ فوراً اس چیز کو نوٹ کر لیتا ہے۔ اسی طرح سورۃ انفطار کے اندر بھی فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ہر شخص کے ساتھ دو عزت والے فرشتے مبعوث کیے گئے ہیں، جو بھی یہ کرتا ہے وہ جانتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، وہ اس کا رجسٹر بناتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ سارے صحیفے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔
نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے دن انسانوں کے صحیفوں کو کھولا جائے گا، اعمال کے اعتبار سے 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ 2 تو وہ ہیں جن کے لیے معافی کا کوئی رستہ نہیں، ان میں پہلا ہے جو کفر پہ زندہ رہا اور کفر پہ موت آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو شخص کفر پہ زندہ رہتا ہے اور کفر پہ اس کی موت آتی ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا سونا لے کے آئے کہ ساری کی ساری زمین بھر جائے، یہ بھی کم ہے، لو افتدا بھی اس سے دگنا کر دے، اور یہ سارا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہے کہ اے اللہ میرے کفر کو نظر انداز کر دے اور مجھے جنت دے دے، جہنم سے بچا دے، اللہ کہتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں اس سے قبول نہیں کروں گا۔ پہلا صحیفہ یہ ہے جس کے متعلق اللہ نے مہر لگا دی کہ اس کے متعلق کوئی چانس ہی نہیں ہے، اور دوسرا صحیفہ وہ ہے جو انسان ایمان کا دعوے دار ہو کے اللہ کو رب مان کے اس کے ساتھ شریک بنا دیتا ہے۔ تو اس کے متعلق بھی اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ یاد رکھو کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، باقی جتنے بھی گناہ ہیں میں درگزر کر دوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ان دونوں بدترین جرائم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تیسرا صحیفہ وہ ہے جسے اللہ محمل چھوڑ دے گا، وہ ہے حقوق العباد، ہمارے ایک دوسرے پہ جو حق ہیں، اگر ہم ان حقوق کی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر اللہ نے اس کی معافی جو ہے مظلوم کے سر رکھی ہے۔ اگر وہ اس کو معاف کر دے جس نے ظلم کیا ہے، جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، اگر وہ معاف کرتا ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں معاف کرتا تو اللہ کہتے ہیں میرے پاس تیرے لیے معافی نہیں ہے۔ اور چوتھا وہ ہے کہ انسان سے جو غلطیاں اللہ کی ذات کے متعلق ہوتی ہیں، وہاں اللہ کا قانون یہ ہے کہ میں رحیم و کریم ہوں، چاہے معاف کر دوں یا میں اسے عذاب کروں۔ تو آج کی مجلس میں یہ جو تیسرا معاملہ ہے اس کے متعلق گفتگو عرض کروں گا کہ اسلام جو ہے سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دیتا ہے وہ ہے حقوق العباد۔ اور آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس میں مسلمان ہونے کے باوجود ہم سب سے زیادہ کمزور جو ہماری زندگی کا پہلو ہے وہ حقوق العباد کا ہے۔ ہم اپنے حقوق کے لیے تو سارا کچھ کہتے ہیں، لیکن دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، الا ماشاء اللہ۔ یاد رکھیں، ان معاملوں میں اللہ اتنے حساس ہیں۔ اب میں ہوں، میری اپنی ذات ہے، میں اپنے ساتھ جو مرضی کروں، کسی کو کیا، لیکن اللہ یہ بھی نہیں مانتے
کہتے ہیں تم اپنے حق بھی ادا کرنے ہوں گے۔ ایک صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے نیک صحابی تھے، یہ عمومی طور پہ روزے میں رہتے تھے، رات کو قیام کرتے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے۔ آپ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے انہیں بلا کے کہا، عبداللہ تیری آنکھ کا تجھ پہ حق ہے کہ سویا کرو، اسے آرام دو، تیرے جسم کا تجھ پہ حق ہے، اور اسی طرح تیری بیوی کا، تیرے بال بچوں کا تم پہ حق ہے۔ اسلام یہ کبھی نہیں چاہتا کہ تم دوسروں کے حقوق چھوڑ کے یہ سمجھو کہ اللہ کا قرب مل جائے گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ گالیاں نکالتے ہیں لیکن اپنے آپ کو، جب بھی بات کریں، کوئی بات کی یقین دہانی کروانی ہے تو اپنے آپ کو گالی دے دی۔ اب کوئی شخص کہے بھائی گالی نہ دو، کہے میں اپنے آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، میں تمہیں حق نہیں دیتا کہ تم اپنے آپ کو الزام دو، اپنے آپ کو گالی دو۔ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اب عمومی طور پہ ہم یہ بات کہتے ہیں بھئی میں جو مرضی کرو، میں اپنا آپ، جو کسی کو کیا غرض، لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں بنایا ہے، مجھے غرض ہے کہ تمہیں اپنے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ حتیٰ کہ ایک انسان حالات کے ہاتھوں تنگ ہو کے خودکشی کر لیتا ہے، اب مارا تو اس نے اپنے آپ کو ہے، کسی کا تو کچھ نہیں بگڑا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں تیرے لیے اب معافی کا دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ کیوں مارا ہے تو نے؟ بنایا میں نے تھا، یہ حق میرا تھا، کیوں لیا ہے تو نے؟ تو سب سے پہلے انسان یہ سمجھے حقوق العباد میں اس کی اپنی ذات کا کیا حق ہے۔ اللہ رب العزت، دیکھیں سیدنا عثمان بن مظعون کا واقعہ آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہوگا کہ نبی کریم 3 لوگ مل کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم کی عبادات کے متعلق پوچھا کہ آپ کی دن اور رات کی عبادات کیسی تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتلایا کہ نبی کریم صبح اور رات میں یہ عبادات اس طریقے سے اپنا دن اور رات گزارتے۔ حدیث میں لفظ ہے انہوں نے اس بات کو کم جانا کہ یہ تھوڑا ہے۔ انہوں نے آپس میں اب باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ہے کہ اللہ نے اب کے اگلے پچھلی ساری خطاؤں پہ درگزر فرمایا ہوا ہے، آپ کے لیے جنت واجب ہے اور جہنم کی آگ آپ پہ حرام ہے، اس لیے ہم زیادہ کریں گے۔ ایک نے کہا کہ میں ساری رات قیام کیا کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، تارک الدنیا ہو کے اپنی زندگی بسر کروں گا۔ اب بظاہر ان کا عزم اچھا ہے، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری بات بتلائی کہ فلاں فلاں شخص آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ بات پوچھی، میں نے اس کے جواب میں یہ بات بتلائی اور وہ یہ کہہ کے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت باہر تشریف لائے، ایک شخص کو انہیں ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، انہیں ڈھونڈ کے لائے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ بات ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ اس کائنات کے اندر مجھ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بعض اوقات افطار بھی کرتا ہوں، یعنی روزہ نہیں بھی رکھتا۔ اور آپ نے پھر یہ فرمایا کہ میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں اور اعتکاف بھی بیٹھ کے الگ بھی ہوتا ہوں۔ اور یاد رکھیں، یہ جو سوچ تم نے سوچی ہے یہ میری سنت کے خلاف ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرا امتی نہیں ہوگا۔ اب بظاہر کہا جا سکتا ہے کہ انہوں عبادات کے لیے ہی تو کہا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، اس سے بھی بڑی بات، جب اللہ رب العزت نے سورۃ مزمل نازل کی، اس کی ابتدائی آیات آئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے کملی اوڑھنے والے اٹھ جائیے، قم اللیل الا قلیلا، رات کا قلیل حصہ عبادت کرے، کتنا؟ نصفہ، آدھی رات، او انقص، یا اس سے کم، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ، یعنی رات کا ایک پہر، رات کا نصف، یا رات کے 2 حصے آپ عبادت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کو سن کے آپ کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کا روزانہ معمول تھا کہ اپنی صحت اور اپنی چاہت کے مطابق بعض اوقات رات کی 1/3، کبھی نصف، کبھی رات کے 2 حصے تک اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے۔ 1 سال اسی طرح گزر جاتا ہے۔ 1 سال کے بعد اللہ رب العزت دوسری وحی بھیجتے ہیں، اسی سورت کا دوسرا رکوع۔ اللہ کہتے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی میں نے تمہیں پابند بنایا، تم نے اور تیرے ساتھ ساتھیوں نے پابندی کی۔ ان ربک یعلم، میرے رب نے، تیرے رب نے تمہیں دیکھ لیا، جان لیا، جانچ لیا۔ انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، آپ رات کا 1 پہر، رات کا نصف، رات کے 2 پہر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے رہے، اور آپ ہی نہیں، آپ کے ساتھ ایک جماعت بھی ایسا کرتی رہے، آپ کے ساتھی بھی ایسا کرتے رہے۔ لیکن یاد رکھو، واللہ یقدر اللیل والنہار، دن اور رات پہ قدرت صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ علم ان لن تحصوا، اللہ نے تمہارے دلوں کی کیفیت کو جانچ لیا ہے، محسوس کر لیا ہے۔ فتاب علیکم، تمہارا رب اپنا حکم اب واپس لیتا ہے۔ وہ اللہ جس کی سنت، جس کا طریقہ تبدیل نہیں ہوتا، اپنے فرما برداروں کے لیے اس کا طرز عمل کیا ہے کہ اللہ نے خود کہا علم لن تحصوہ فتاب علیکم، میں اپنا آرڈر، میں اپنا حکم واپس لیتا ہوں۔ اب کیا کرو؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے کر سکتے ہو کرو، تم پہ پابندی نہیں رات کے 1 پہر کی، نصف کی، یا 2 تہائی کی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے کر سکتے ہو کرو۔ اور دیکھیں، یہ انسانی حقوق ہیں جو اللہ ہر بندے کا لحاظ کرتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کے حقوق کا خیال رکھتا ہے تو انسان کو بھی تو اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا چاہیے نا۔ حدیث قدسی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیما روی عن اللہ تبارک و تعالی، یہ بات مجھے میرے رب نے کہی۔ حضرت ابو ذر اس حدیث کے راوی ہیں، ایک لمبی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اس کا پہلا چیپٹر یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی
اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں تمہارا رب یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کو حرام کیا ہے، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحْرَمًا، اور تمہارے جو باہم معاملات ہیں اس میں بھی میں نے ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، اس لیے فَلَا تُظَالِمُوا، تم میں سے کوئی شخص دوسرے پہ ظلم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اب یہ ایک ایسا قاعدہ اور قانون ہے حقوق العباد کے متعلق جو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں، جتنے بھی انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہے، سب پہ آتا ہے کہ فَلَا تُظَالِمُوا، تمہارے رب نے اگر اپنے لیے قاعدہ قانون یہ بنایا ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا تو تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچ کے رہنا، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو ظلم ہے قیامت کے اندھیروں کا سبب بنے گا۔ جس طرح دیکھیں ابھی انہی دنوں جب دھند فوق اترتی ہے، ہم بے شک جتنی مرضی سرچ لائٹیں لگا لیں، ہمیں چند قدموں کے آگے کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور بعض اوقات چند قدم بھی نظر نہیں آتے، باوجود کوشش کے ہم وہاں روشنی نہیں کر پاتے۔ شدت کی سردی میں گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے انسان پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، کیوں؟ اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا، میں نے کدھر جانا ہے؟ وہ کوئی نہ کوئی اوٹ ڈھونڈتا ہے، میں کسی طرح رستے کو پالوں۔ اور عمومی طور پہ آپ سنتے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جب بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے درجنوں لوگ اس فوق کی بینٹ چڑھ کے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں ایکسیڈنٹ میں۔ تو جب یہ تو ایک چند لمحوں کے لیے ہوا، اس میں تھوڑا سا آگے نظر آتا ہے، جب ایسا اندھیرا ہوگا جہاں روشنی کا کوئی سامان نہیں انسان کے نیک اعمال کے علاوہ، اور وہ اعمال بھی چھین لیے جائیں اور انسان کو دھکیل دیا جائے ایک اندھے غار کی طرح اندھیروں کے اندر، تو وہ کہاں جائے گا؟ اس لیے فرمایا اتقوا الظلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو بڑے پیار سے یہ بات سمجھائی، ظلم سے بچ کے رہنا، کیونکہ یہ قیامت کے اندھیروں کا سبب بننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو اپنی امت سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، قرآن عزیز کے اندر اللہ نے اس کی گواہی دی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی جو ہیں اہل ایمان کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جو نبی اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں انہوں نے اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانت لہ مظلمۃ لأخیہ من عرضہ او شیء فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ قَبْلَ أَلَّا يَكُونَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، کسی شخص نے اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے، کوئی اس کی چیز ماری ہے یا اس کی عزت کو پامال کیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا ہے، اس کا حق تھا وہ نہیں دیا یا اس کا حق تھا مار لیا ہے اور اس پہ اس کا حق تھا وہ نہیں دے رہا، تو اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن سے پہلے اپنے بھائی سے تلافی کر لو، معافی لے لو یا اس کا مداوع کر دو، اس دن سے پہلے جب کوئی درہم و دینار کام نہیں آئے گا۔ اس وقت پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج تو کسی کو کچھ نہ کچھ دے دلا کے راضی کر سکتے ہیں، بھائی میں نے تیرا 1,00,000 دینا ہے تو 25,000 میں راضی ہو جا، وہ راضی ہو جاتے ہیں،
کہ میں کرائسس میں آ گیا ہوں، میرے پاس اتنے نہیں ہیں. اور یاد رکھیں کہ اس معاملے میں اللہ اتنے حساس ہیں، آدمی بے شک کرائسس میں بھی آ جائے، اگر معاف کرنے والا قرضے کو معاف نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی معاف نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کے راستے میں لڑوں اور میں لڑتے لڑتے اپنی جان دے دوں، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ معاف کر دیں گے. ابھی یہ بات کر کے وہ فارغ ہوا تو تھوڑی دیری گزری تو آپ نے فرمایا وہ بندہ کدھر ہے جس نے مجھے یہ پوچھا تھا؟ وہ کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ میں ادھر ہی ہوں. آپ نے فرمایا کیا پوچھا تھا تم نے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول یہ پوچھا تھا کہ اگر میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں تو کیا میری خطائیں معاف ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو جائیں گی، لیکن ایک بات مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتائی کہ اگر قرض دینا ہے تو وہ معافی نہیں ہوگی. اور دیکھیں یہ قرض ایک ایسی چیز ہے جسے ہم بڑا ہی ہلکا سمجھ کے لے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا. آپ نے پوچھا اس نے قرض تو نہیں دینا؟ عرض کیا ہاں دینا ہے. آپ نے پوچھا قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کیا کچھ بھی نہیں چھوڑا. آپ پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے صلوا علی صاحبکم، تم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. الیاذ باللہ. ایک صحابی ابو قتادہ ہیں، یہاں دو باتیں غور طلب ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے جو قرض دینا تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. دوسرا اس کے قرض کی ادائیگی کرنے والا کوئی شخص نہیں تھا. اس کے باوجود آپ نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم پڑھ لو. تو دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک رشتہ دار بھی نہیں تھا، صرف مسلم بھائی تھا. اس نے سوچا کہ میرا ایک بھائی قرض کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن جائے. اس نے کہا یا رسول اللہ، ہاتھ کھڑا کر کے کہا میں اس کا قرضہ دوں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھیں. یہ بڑی اہم بات ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دو. اسلام حقوق العباد کے معاملے میں جو انسان کسی پہ رحم کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مقروض کو سہولت دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں دے پاتا، وہ اس پہ آسانی کرتے کرتے کہتا ہے چلو نہیں دے سکتا تو کوئی بات نہیں، جاؤ میں اللہ کے لیے چھوڑا. کہا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ کرے گا کہ میں تجھ سے کسی بات کا سوال نہیں، تو نے میرے لیے میرے ایک بندے کو چھوڑ دیا تھا، جا میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تجھ سے کوئی حساب نہیں لیتا. اسلام یہ کہتا ہے ہمیں، اور مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام جن باتوں کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے ہم ان باتوں پہ غور نہیں کر رہے. اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، المؤمن اخو المسلم، المسلم اخو المسلم. لوگوں یہ یاد رکھو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. آج ہمارے مسائل کی جڑ یہ ہے، نہ تو ہم گرے ہوئے کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ کسی کے ظلم پہ ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ دونوں ایسی باتیں ہیں جو ہمارے خلاف جا رہی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات یاد رکھو، جس نے کسی انسان کو، خصوصاً مسلمان نے کسی مسلمان کو
اس کی مصیبت میں مدد کی، اسے مصیبت سے نجات دلوائی، اسے معاملات میں آزاد کروایا، جب قیامت کی سختیاں ہوں گی اللہ اس کے ساتھ اسی طرح آسانی فرمائیں گے اور اسے نجات عطا کریں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری ناکامی اور کامیابی کے درمیان حد فاصل ہیں۔ اگر ہم ان حقوق کا خیال کریں گے، ہم حقوق مانگنے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم سٹرائکس کرتے ہیں، اس کے لیے ہم جلوس نکالتے ہیں اور ہم جو بھی بن پڑے کرتے ہیں، لیکن جب حقوق دینے کی باری آئی اس وقت ہم سب سے پچھلی صف میں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایک مسلمان کو یہ بات باور کروانا چاہتے ہیں کہ میں اپنے حق کے معاملے میں تو کمپرومائز کر لوں گا۔ اس معاملے میں آپ دیکھیں، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کی زندگی میں کچھ نمازیں ضائع بھی ہو گئی ہوں گی، اس کی زندگی میں وہ فرائض جو تھے وہ پورے نہیں ہو پائے، فرشتے کہیں گے مالک اس کے تو فرض پورے نہیں ہیں، اللہ پوچھیں گے اس کے نفل ہیں؟ اللہ وہ تو ہیں، کہا ان نفلوں میں سے نکال کے فرض بنا کے اس کے پورے کر دو، اسے معاف کر دو۔ یہ اللہ کا حق ہے جہاں اللہ ریلیف دے گا، لیکن جہاں انسان کے حق کی معاملہ آتا ہے، اور یاد رکھیں اس وقت معاملہ کتنا سخت ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں بھی بھاگے گی، باپ بھی بھاگے گا۔ وہ نہیں کہے گا کہ میں اپنے بیٹے کا ذمہ دار ہوں، اور ماں نہیں کہے گی میں اپنے بیٹے کی کوئی مدد کروں گی۔ وصاحبتہ واخیہ، اس کی بیوی، اس کا بھائی، کوئی بھی نہیں، اس کا دوست کوئی بھی نہیں کہے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی۔ سورۃ معارج کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دن کیفیت یہ ہوگی، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ اس دن مجرم آدمی کہے گا کاش فدیے میں میری اولاد کو لے لو، وصاحبتہ واخیہ، میری بیوی کو، میرے بھائی کو لے لو، وفصیلتہ التی تؤوی، جس کو چاہتے ہو لے لو، ومن فی الارض جمیعا، ساری دنیا کو جہنم میں پھینک دو، ثم ینجی، صرف مجھے نجات دے دو۔ تو اللہ کہیں گے کلا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب اس وقت ایسی کیفیت ہوگی تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی نے کوئی کسی پہ ظلم کیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ معاف کروا لے، وگرنہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں مجھے شفاعت کا حق ملے گا، وہ شخص میرے پاس آئے گا اور کہے گا اللہ کے رسول میں آپ کا امتی ہوں، مجھے بچا لیجئے۔ کہا میں اس وقت تمہارے اس معاملے میں کسی کام نہیں آؤں گا۔ صاف آپ نے کہہ دیا، بلکہ امت کو الگ اور اپنے خاندان کے لوگوں کو الگ الگ پکار کے کہا یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی فلان، حتیٰ کہ سب سے آخر میں آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی کہا
کہ فاطمہ یہ نہ سمجھے میرا باپ نبی تھا، اور اللہ نے انہیں شفاعت کا حق دیا ہوا ہے، قیامت کے دن میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا، اعملی، میری بیٹی عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، حقوق العباد کے معاملے میں اللہ ان کوتاہیوں کو برداشت نہیں کرتا جو کوتاہیاں آج ہم سے سرزد ہو رہی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حقوق العباد میں ایک یہ بھی بات ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں سرکاری اہلکار ہوں، مجھے منصب ملا ہے، اب میرا حق ہے میں جو مرضی کروں۔ نہیں میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عامل بنا کے بھیجا کہ جاؤ فلاں علاقے میں اور زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ۔ وہ شخص گیا، اس نے زکوٰۃ اکٹھی کی، واپس لائی۔ جو واپس لایا ان میں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے جو مجھے مال اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ ہے، اور یہ مجھے گفٹ ملے ہیں اور یہ میرے ہیں۔ آپ نے اسی وقت منبر پہ تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو، میں تمہیں کسی کام کے لیے کہیں بھیجتا ہوں عامل بنا کے کہ فلاں کام کر کے آؤ، اور تم وہ کام کر کے واپس جب آتے ہو اور مجھے کہتے ہو یہ مال تو اللہ کا ہے اور یہ میرے گفٹس ہیں۔ کہا میں کہتا ہوں کہ تم بیٹھو اپنی ماں کے گھر، میں دیکھتا ہوں کون تمہیں آ کے گفٹ دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے ملا کہ تمہیں ایک سرکاری عہدہ ملا تھا، تو اگر سرکاری عہدے میں بھی انصاف کرنے کے باوجود سہولت کے لیے گفٹ ملے، اللہ نے وہ بھی حرام کیے ہیں اپنے نبی کی زبان سے۔ تو جو انسان جان بوجھ کے کہتا ہے کہ رشوت میرا حق ہے، کس طرح جواب دیں گے؟ میرے عزیز بھائیو، یہ ایسی بددیانتیاں ہیں۔ اور اسی طرح خیبر کی جنگ میں ایک شخص، اللہ اکبر، اسے تیر لگا، شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا جی یہ شہید ہے، یہ جنت کی چڑیا ہے۔ آپ نے افسوس کے ساتھ کہا کہ تم اسے شہید کہہ رہی ہو، اور میں، اللہ نے مجھے اس کا معاملہ دکھایا ہے، اس نے خیبر کے میدان سے ایک اجتماعی مسلمانوں کی چادر تھی جو مال غنیمت میں گنی نہیں گئی تھی، اس کو چرا لیا تھا، اور وہ آگ بن کے اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی کو منصب دیتا ہوں، یاد رکھنا اس میں سے کوئی شخص بغیر پوچھے کسی نے کچھ ذرہ برابر بھی لیا، وہ قیامت کے دن اس بددیانتی کو لے کے آئے گا۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ پیلو کے درخت کی چھوٹی سی ٹہنی جس سے مسواک کی جاتی ہے وہ بھی ہوئی تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس بددیانتی کو لے کے آئے گا۔ ایک شخص اٹھا، کہنے لگا یا رسول اللہ فلاں کام کے متعلق آپ نے مجھے منتخب فرمایا، میں وڈرا ہوتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا تم جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن میں پھر کہتا ہوں جسے اللہ نے کسی منصب سے نوازا، اس نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، لوگوں کی خلق خدا کی خیر خواہی کرنے کے بجائے وہ اپنے پیٹ کی پوجا کرتا رہا، وہ قیامت کے دن بددیانتوں میں اٹھایا جائے گا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جو بھی منصب ہمیں ملتا ہے ہم اس کا جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ محراب و منبر کے مناصب پہ بھی صرف اپنے پیٹ کی فکر لگی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں سے کتنا نچوڑ سکتے ہیں، لوگوں کو کتنا کھا سکتے ہیں۔ یہی طرز عمل مسلمانوں کا بنا ہوا ہے۔
میرے عزیز بھائیوں، ہم بڑے آرام سے، پڑوس میں بنتا ہے مکان، وہ ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم اس درمیان والی دیوار کو مشترکہ بنا لیں، وہ کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جی، آپ بنائیں اپنی۔ وہ اپنی طرف سے بنا لیتا ہے، بعد میں ہم سوچتے ہیں اب 4 انچ 6 انچ 10 انچ یہ جگہ میری طرف آ جائے گی، ہم اس دیوار کو گرا کے اپنی طرف سے بڑھا لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالشت، ایک اس ہاتھ کے برابر کسی دوسرے کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا کسی بھی طریقے سے، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں ایک ایک پراپرٹی کو 10 مرتبہ بیچ کے انہیں شرم نہیں آتی، اور پھر سوچتے ہیں کہ اگر اللہ ناراض ہوتا مجھے پکڑ کیوں نہ لیتا۔ اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ لوگوں کوئی گمان نہ کرے کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل بیٹھا ہوا ہے۔ انما یؤخرہم، اللہ مہلت دیتا ہے۔ میرے بھائیو، ظالم کافر ہو یا مسلمان، اللہ ضرور اسے پکڑتا ہے۔ دنیا میں کوئی طاقت کوئی اس کا بگاڑ نہ سکے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کا ایک جرنیل شیرون تھا جس نے قتیلہ اور دوسرے پہ فلسطینی بچوں کو شہید کیا اور ان کی لاشوں کو روندا۔ کوئی شخص اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا۔ پھر اس کی زندگی میں ایسا وقت آیا، وہ ایسی موذی بیماری میں مبتلا ہوا، وہ 6 سال تک تڑپتا رہا، نہ اسے موت آتی تھی نہ وہ زندہ تھا۔ اور اسی طرح خروشیف، رشیا کا حکمران، جس نے اپنے ملک میں کمیونزم کو جو ہے فروغ دینے کے لیے بے دریغ قتل کیے، حتیٰ کہ اس نے اتنی دلیری کی کہ اس نے جہازوں کو آسمان پہ بھیجا کہ مسلمان کہتے ہیں ہمارا خدا اوپر ہے، جاؤ اسے قتل کراؤ، نعوذ باللہ۔ اس نے فائرنگ کروائی، اس نے کہا پہلی بات تو ہمیں خدا نظر نہیں آیا، اگر کہیں تھا بھی تو ہم نے اتنی فائرنگ کی ہے، وہ اب زندہ نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ اس کی بیٹی جو منحرف ہو کے فرانس میں چلی گئی تھی، اس نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی تھی، جس کتاب کے اندر اس نے کہا تھا کہ میں خوف زدہ ہو کے بھاگی ہوں، میرا باپ نہ زندہ ہے نہ مرا ہوا، بس ہر وقت اپنے آپ سے مدافعت کرتا رہتا ہے، جیسے کوئی چیز اسے اذیت پہنچاتی ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور کئی سال تک نہ اسے موت آتی تھی نہ زندہ تھا۔ میرے بھائیو، یہ ملک پاک کو جن کرداروں نے توڑا، جنہوں نے یہاں کے مشرقی پاکستان ہے یا مغربی پاکستان، یہاں کے لوگوں پہ ظلم کیا، اس ملک کو 2 لخت کیا، مسلمانوں کے درمیان نفرت ڈالی، ان میں کون ہے جو اپنی طبی موت مرا ہوگا؟ کیا اس کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ظلم ایک ایسی چیز ہے، وہ چھوٹا کرے یا بڑا، دنیا میں اسے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ایک ذات ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کو دکھا دیتی ہے کہ یہ ظلم کرنے والا تھا، اب دیکھو اس کا حال، یہ اپنی زبان آپ نہیں بول سکتا، یہ اپنے ہاتھوں کو ہلا نہیں سکتا، یہ اپنے آپ پخانہ پیشاب نہیں کر سکتا، اور یہ اتنی دردناک موت مرتا ہے۔ کل قیامت کے دن جو اللہ نے فیصلے کرنے ہیں وہ تو اپنے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، آخری بات یہ ہے، ہمیں اپنی نمازوں پہ، اپنے روزوں پہ، اپنے حج اور عمروں پہ اور اپنے دیے ہوئے مال پہ بڑا فخر ہوگا اور ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیں اگر خدا نخواستہ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود کسی پہ ظلم کیا ہوا، کسی پہ گالی نکالی ہوئی، کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہوئی اور کسی کا مال چھینا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مفلس، بتاؤ مفلس کون ہے؟
کہا جس کے پاس درم و دینار نہ ہو؟ کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ ہے، لیکن قیامت کے دن آئے گا وہ بڑا فرحاں اور خوش، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ مجھے اجر ملے گا۔ بہت سے لوگ اکٹھے ہو کے آ جائیں گے، وہ اللہ سے کہیں گے اے اللہ اس نے مجھے گالی دی، اے اللہ اس نے مجھے مارا، اے اللہ اس نے میرا حق چھینا، اے اللہ اس نے میری پراپرٹی پہ قبضہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میرا مال اس نے رکھ لیا، مجھ سے ادھار لے کے واپس نہیں کیا۔ ساری باتیں اللہ کہیں گے کوئی بات نہیں، فرشتوں ان کا حساب کرو، سب کا جتنا کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دو۔ اس کی نیکیاں تقسیم ہونی شروع ہو جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حقدار ابھی باقی ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتے کہیں گے اے مالک الملک، حقدار باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی۔ اللہ کہیں گے ان مظلوموں کے گناہ اس پہ لاد کے اسے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ کہا یہ میری امت کا مفلس انسان ہے جس نے زندگی بھر نیکیاں تو کی لیکن حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی ایسی کی کہ آج یہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اسلام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ بنیادیں ہیں، اس کے اوپر ایک اور عمارت بنتی ہے، وہ ہے انسانوں کا انسانوں کے ساتھ تعلق اور اپنے رشتوں کے ساتھ تعلق۔ یہ حقوق العباد کس کس کے کیا حق ہیں اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے جس طرح ہم اللہ کی ذات، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے فرائض، اس کے نوافل، اس کے سنن یہ ساری اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، ہمیں اسی کو راضی کرنے کے لیے حقوق العباد کا بھی خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں اور ان کا احترام کریں کہ جو اللہ نے ہم پہ حق بنایا ہے ہم اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جب کسی کے حق ادا کریں گے تو اللہ ہمارے حق کو بھی پیچھے نہیں رہنے دے گا۔ اگر دوسرے کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا حق کوئی بھی نہیں دے گا۔ آج یہی ہمارا المیہ ہے، یہی ہماری مصیبتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سب مسلمانوں کو اسلام کے اوپر پورا چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔